آج کل ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے، یہ ملک بینک کا. سندھ حکومت کوئی اچھا کام کرے تو اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ یہ ابھی ایک ادارہ بننے جا رہا تھا جو ہے نا، مدر دودھ ملک کو لے کے اس کو جو ہے نا بچوں کو پلایا جائے گا. حضرت مفتی تقی صاحب کے فتوے کے بعد انہوں نے اس ارادے کو ملتوی کر دیا. تو یہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ ہر ایک برا نہیں ہوتا. دو چیزیں یاد رکھیں، حکمرانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. پھر جو برے ہوتے ہیں وہ سارے کام برے نہیں کر رہے ہوتے، بعض دفعہ وہ کچھ کام اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہی اچھے ہیں، وہ کام ہی اچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو سندھ حکومت کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک فتوے کی بیس پہ، شرعی مسئلے کی بیس پہ اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا ہے. تو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں نیگیٹو چیز پہ احتجاج کرنا چاہیے، پازیٹیو پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. دوسری بات، یہ ہم سے بھی لوگ بہت یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب اس کو ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ مسئلہ ہم نے آج سے 15-20 سال پہلے دارالفتہ میں تحقیق کی تھی اس مسئلے کی، کیونکہ چائنا میں اس طرح کے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں. تو وہاں سے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں. دو چیزیں اس میں قابل اعتراض ہیں. اگر ان دونوں کا جواب ہو جائے نا، دونوں کا دو برائیوں کو نکال دیا جائے تو پھر یہ جائز عمل ہے. پہلی برائی کیا ہے کہ انسانی جسم کا کوئی بھی عضو خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس کی تجارت نہیں ہے. جو قرآن نے دائیوں کی اجرت کا ذکر کیا ہے نا کہ دودھ پلانے والی کو اجرت دو، وہ اجرت اصل میں دودھ کی نہیں ہوتی. صرف اگر دودھ کی اجرت ہوتی نا تو اس پہ تو ایک بڑا اشکال ہے کہ شریعت میں جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ مجہول نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوانٹٹی معلوم ہونی چاہیے. جبکہ ماں جو دائی بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی کوانٹٹی معلوم ہوتی ہے، کبھی زیادہ پیے گا، کبھی کم پیے گا، کبھی پیے گا ہی نہیں. تو وہ بکنا تھوڑی ہے دودھ کا. تو وہ اصل میں دائی جو دودھ پلانے کی اجرت جائز ہے جو شریعت میں، وہ صرف دودھ نہیں ہوتا، وہ بچے کو گود میں رکھنا بھی ہے، روتے ہوئے کو چپ کرانا بھی ہے. اس میں بچے کی کیئر کی اجرت ہوتی ہے، وہ بچے کی کو پالنے کی اجرت ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہو، اس زمن میں جائز ہے. وہ الگ سے دودھ اس قابل نہیں ہے. انسانی جسم کا ایک حصہ ہے. انسانی جسم کے حصوں کی یہ کوئی اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ اس میں بھی خرید. کل کیا ہوگا اگر اس کو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے الجھ رہے تھے کہ اس میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا دیکھیں، ڈاکٹر کا کام ہے میڈیکلی کسی چیز پہ غور کرنا کہ اس کا صحت کو فائدہ ہے یا نقصان. تو میڈیکل سائنس کی روح سے کوئی نقصان نہیں ہے، کیا خیال ہے، بلکہ فائدہ ہی ہے. تو میں نے کہا اب اس بیس پہ اگر کوئی زنا کو لیگل کر دے، حلال کر دیں، کہ میڈیکلی نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق ہے؟ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ زنا کرنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے؟ نہیں بھائی، وہ کہے گا یار جو انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہوتی ہے وہی اس طرح سے بھی. لیکن کیا اس بیس پہ اس چیز کو حلال کیا جا سکتا ہے کہ جی کوئی نقصان نہیں ہے زنا کرنے کا؟ ہم یہاں کیا کہیں گے، بھائی یہ ڈاکٹر کی فیلڈ نہیں ہے حلال و حرام کرنا. یہ کس کی فیلڈ ہے؟ مذہب کی. اخلاقیات کس کا شعبہ ہے؟ مذہب کا. تو مذہب میں زنا حرام ہے، چاہے صحت اچھی کیوں نہ ہو رہی ہو، کیونکہ انسانیت کو نقصان ہے. انسان کو نہیں بھی ہو، نقصان کس کو ہے؟ انسانیت کا. خاندانی نظام تباہ ہوگا اور بیسیوں جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. اسی طرح ہینڈ پریکٹس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں، نقصان ہے اس کا، میڈیکلی بھی نقصان ہے. لیکن فرض کر لو نہیں ہے، یہ تھوڑی کہ اس کو سوسائٹی میں اپریشیٹ کیا جائے گا، پروموٹ کیا جائے گا. اخلاقی طور پہ کیا ہے اس کا نقصان ہے، اس کے کیا اخلاقی نقصانات کیا ہیں، وہ ایک لمبی فہرست ہے اس کی. تو میں نے ان ڈاکٹر سے کہا کہ اسی طرح آپ میڈیکلی تو کہو گے اس میں کوئی نقصان نہیں، عورتوں کا دودھ بک رہا ہے، لیکن یہ اخلاقی لحاظ سے انتہائی گراوٹ ہے کہ عورت اپنا دودھ بیچ کے پیسہ کما رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہ اپنے بال بیچنے جائز ہیں، نہ اپنے گردے بیچنے جائز ہیں. یہ انسانی پارٹس قابل تعظیم ہیں، ان کو بیچنا ایسے ہے جیسے ان کی توہین. آپ نے ان کو ایک بے جان، یعنی ایک عام مادی چیزیں پر قیاس کر لیا ہے اس کو. تو ایک خرابی تو اس میں یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، دودھ کے ڈبے بک رہے ہوں گے اور پاؤڈر بنا کے بک رہا ہوگا، وہ انسان میں اور گائے بھینسوں میں کوئی فرق رہا ہی نہیں. دوسرا اس میں کیا نقصان ہے، نسب میں گڑبڑ. جو عورت اپنے بچے کو، کسی بھی بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ پلا دے، شریعت میں وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اس کا پردہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے تمام بچوں سے نکاح اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی جسم کا پارٹ ہے نا، وہ بھینس تھوڑی ہے، تو گائے تھوڑی ہے، بکری تھوڑی ہے. تو جب اس کے نشو نما میں اس کا حصہ ہو گیا تو وہ بچہ اس کے بدن کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. تو اسلام میں جزئیت کی بیس پہ رشتے قائم ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن بھی اور دودھ کا ریلیشن بھی. فقہا بیان کرتے ہیں کہ 2 سال سے پہلے نا بچے کی گروتھ میں دودھ کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے.
تو اس لیے اس عمر میں شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی گروتھ کا ذریعہ بن گئی ہے. اب اس کا جز بن گیا ہے. تو جب جز بن گئی ہے نا تو ان کے میں ریلیشن کیا ہو گیا, قائم ہو گیا آپس میں. تو ریلیشن جب بن گیا تو یہ اس کی رضائی ماں بن گئی, اس کے بچے اس کی بہن بھائی بن گئے, نکاح حرام ہے. تو اگر اس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جائے, دودھ کے ڈبے بنا بنا کے بیچے جائیں, کیا پتا چلے گا کس کا دودھ کس کے پیٹ میں گیا ہے, کون اس کی رضائی ماں ہے, کون اس کی رضائی بہن ہے, کون اس کا رضائی بھائی ہے. اچھا پھر صرف اس عورت سے رشتہ قائم نہیں ہوتا, اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ بھی بن جاتا ہے. تو یہ جزئیت قائم ہوگی. جزئیت سمجھتے ہو, اس کی باڈی کا پارٹ بن جاتے ہیں, اس کو جزئیت کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. تو باڈی کا پارٹ بن رہے ہیں تو یہ پتا ہونا چاہیے کون کس باڈی کا پارٹ بن رہا ہے. تو اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی یہ بات مینشن کی ہے کہ 100% اس میں یہ کلیئر ہونا چاہیے, اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کس بچے نے کس عورت کا دودھ پیا ہے. اس میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا نکاح ہو رہا ہو اپنی بہن سے, یا جو رضائی ماں ہے اس کو آپ رضائی ماں نہ سمجھ رہے ہوں. تو یہ اتنی کلیریفیکیشن اس میں جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ جائز نہیں ہوگا. تو گوروں پہ اپنی کلچر کو قیاس نہ کریں, گوروں کے یہاں تو سب جائز. بعض قوموں میں تو یہ بھی جائز ہے, بندہ مر گیا تو پروٹین ہے نا اس میں, اب کیڑوں نے کھانا ہے تو بہتر نہیں کسی انسان کو کھلا دیں. کیا خیال ہے؟ تو میڈیکلی تو کوئی اس میں بھی میرا خیال ہے کوئی خرابی نہیں ہے کہ مر کے کیڑوں نے قبر میں کیڑوں نے ہی کھانا ہے تو وسیم کو کھلا دو, یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وہ کیڑا تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ وہ انسان سے تو, کیڑے سے تو بہرحال بہتر ہے نا. یہ کسی وسیم کو نہیں کھلاؤ, کسی غریب کو کھلا دو. تو عقلی لحاظ سے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ انسانیت کی انتہائی پستی ہے کہ انسان کا گوشت کس کو کھلایا جا رہا ہے؟ انسان کو. تو اور پستی انسانیت کی غیر اخلاقی. تو اخلاقیات ٹاپک کس کا ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے.